ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ادارہ منہاج الحسین میں جو ہے وہ کون کون سی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ عزاداری کا کیا اہتمام ہے؟ رسول اللہ کا فرمان تھا کہ انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المومن لا تبردا ابدا، کہ مومنوں کے دلوں میں امام حسین کی شہادت کے ساتھ ایک ایسا ولولہ، ایک ایسا انگیزہ، ایک ایسی تحریک، ایک ایسا جوش، ایسا غم جو ہے وہ جنم لے گا جو کبھی بھی جو ہے سرد نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ عاشورہ کربلا ایک بہانہ ہے، یہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر دن عاشورہ کا دن ہے، ہر دن کربلا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یہ تجدید عہد کا دن ہے، امام حسین کے ساتھ دوبارہ سے وفاداری نبھانے کا دن ہے، کردار حسینی کو اپنانے کا دن ہے، اور یزید سے نفرت کرنے کا، ہر اس برائی کی جس کی وہ جڑ ہے اس سے نفرت کرنے کا جو ہے اس دنوں میں پیغام ہوتا ہے۔ اور امام حسین کے ساتھ ملنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ مل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح، میں نے کہا کہ ہاں جی امام حسین کے نام کو زندہ کیا ہے، اس جو ہے اس اخلاق کو سامنے دیکھی، کتنا بہترین جو ہے اخلاص تھا امام حسین کا، اور خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر امام حسین کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج جگہ جگہ عزاداری ہے، جگہ جگہ ماتمداری ہے، جگہ جگہ پرساداری ہے، اور دن رات ہر جگہ جو ہے امام حسین علیہ السلام، یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں، دنیا کے اندر جو ہے، اور یہ صرف اور صرف اسی لیے ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کو راضی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اور ہر کوئی اسی وجہ سے جو ہے اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ بہترین سے بہترین جو ہے اہتمام کیا جائے، بہترین سے بہترین انتظامات کیے جائیں، اور بہترین سے بہترین امام حسین پہ خرچ کیا جائے۔ یہ نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ کوئی، صرف اور صرف رضائے رسول خدا پہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی نواز رسول پہ خرچ ہوگا، اجر رسول خدا دیں گے، اجر اللہ کی ذات دے گی۔ اس وجہ سے مہمان آتے ہیں، اور جو میزبان جن کو اللہ نے شرف دیا ہے میزبانی کا، عزاداری کرواتے ہیں، وہ دروازے کھول دیتے ہیں، لوگ آ کے جو ہے وہ پیغام امام حسین سنتے ہیں، اور جو ہے یہاں پہ آ کے پرسداری ہوتی ہے، اور جو ہے دل کھول کے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور یقین مانیے جس نے خرچ کیا وہ فقیر نہیں ہوا، وہ کریم گھرانہ کسی کا رکھتے نہیں، لوگوں نے انویسٹ کیا ہے۔ ہاں، عراق میں چلے جائیں، اربعین کا آپ نے دیکھا ہوگا، ذکر سنا ہوگا کہ وہاں پہ وہ چھوٹے یہ جو ہے کپڑے کے خیموں سے آج 3-3 4-4 سٹوریز کی جو ہے وہاں پہ جو ہے موقف بن گئے، موقف امام بارگاہ بن گئے۔ وہ جہاں پہ پنکھا نہیں تھا وہاں پہ خود وہ ہوا دیتے تھے، وہاں چلر لگ گئے، تطور آ گیا ان سالوں میں کہ وہ بندہ کہتے ہیں ہم نام امام حسین پہ انویسٹ کرتے ہیں، ہم 100 لگاتے ہیں تو 1000 ملتا ہے، 1000 لگاتے ہیں لاکھ ملتا ہے۔ یہاں پہ آج تک جو آپ دیکھتے ہیں جو معاملات ہیں، یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی فقیر نہیں ہوا نام حسین پہ خرچ کرنے والا، بلکہ جو ایک دفعہ دیتا ہے اس کو امام کی جو ہے بارگاہ میں خرچ کرنے سے اتنا زیادہ واپس ملتا ہے کہ اگلے سال اس کی کاوش ہوتی ہے میں نے تو آئیے ہر سال ہی کرنا ہے۔ وہ پیسے کدھر سے آتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، یہ امام زمانہ کا مشن ہے۔ امام زمانہ پردہ غیبت میں وہ محافظ عزاداری ہیں، ہاں وہ بقایا امام حسین کے لیے وہ ان کی حمایت ہوتی ہے، اور وہ جو ہیں ان مومنین کے پشت پناہی پہ ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے پاس ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور کیونکہ حقیقی عزادار وہی ہیں، حقیقی بانی مجالس وہی ہیں۔ بس یہاں پہ یہی ہے کہ ہر جگہ امام زمانہ پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پہ نہیں جاتے جہاں پہ مال حرام شامل ہوتا ہے۔ یہاں پہ پیغام دوں گا کہ وہ عزادار جو اپنے آپ کو بظاہر عزادار کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ بانی مجالس جو سارا سال جو ہے وہ ایسے امور انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کا حق غصب کیا، رشوت لی، حرام مال لیا، سارا کیا، اور وہاں پہ آ کے عزاداری، وہاں پہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ اپنی واہ و سبحان اللہ تو سمیٹیں گے، ہاں ان کا جو ہے جناب سیدہ سے ان کو کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اسی طرح وہ
دکھاوا یہاں پہ جو ہے جو آپ کر رہے ہیں تو یہاں پہ دکھاوا بھی تمہیں کام نہیں آئے گا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جو عمل تم جو ہے اللہ کے لیے کرتے ہو قربتاً اللہ کرتے ہو اس کا اجر تو اللہ دے گا, لیکن جو اجر تم لوگوں کے لیے کرتے ہو تو اس کا اجر پھر اللہ سے نہیں ہے, لوگوں سے. یہ ممکن ہے خبر ہی نہ ہو کہ تم لوگوں نے ان کی واہ واہ سبحان اللہ کے لیے یہ کام کیا اور تمہیں کوئی, لیکن عزاداری میں نہیں. یہاں پہ ریاکاری وہاں پہ ہے تمہاری مجلس کرانے میں, یہاں پہ رونے رلانا یا رونے جیسے شکل بنا رونا نہیں آ رہا, اور آپ جو ہے یہاں پہ چہرہ ایسا بنا رہے ہو کہ فجبت اللہ الجنہ. حسین مولا نے کام ہی ایسا کر دیا کہ جنت کو انتہائی جو ہے وہ سستی کر دی ہے. تو یہاں پہ عزاداری کے اندر بھرپور حصہ لیا جائے, جہاں ہو رہی ہے جس شکل میں ہو رہی ہے, ہاں نہ دیکھا جائے کون پڑھ رہا ہے, یہ دیکھا جائے کیا پڑھ رہا ہے. درس کربلا ہے, درس امام حسین ہے, درس خدا ہے, اس کو ہم نے لینا ہے تو ہماری اس میں نجات ہے. ادارہ منہاج الحسین ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے عزاداری کے اندر پیش ہے. ہمارے سارے پروگرام اسی طرح جو ہے بھرپور طریقے سے انجام پائیں گے. چاند رات سے ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا. بچوں کا جو ہے سلسلہ ہوتا ہے, علم نکالے جاتے ہیں, بچے اکٹھے اٹھا کے پورے اپنے روٹ پہ جو ہے وہ ماتمداری کرتے ہیں, لوگوں کو دعوت عزاداری دیتے ہیں, پرسداری ہوتی ہے. آج رات جیسی مجلس ہوگی پھر آگے جو ہے عشرہ محرم کا جو ہے ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور جو ہے ہمارے خواتین کی مجالس جو ہوتی ہیں اس کے اندر ہم پیش رہتے ہیں, اور اس طرح مرد حضرات کی جو مجالس ہیں وہ رات میں رہتی ہیں. اس سال ہمارے 2 عشرے ہو رہے ہیں, ایک صبح 10 بجے سے لے کے 1 بجے میں ہماری محترمہ خانم عنبر نقوی صاحبہ جو ہیں وہ تشریف لاتی ہیں اور وہ خطاب کرتی ہیں. خواتین کی بہت زیادہ تعداد اس میں شرکت کرتی ہے. اس کے اندر بھی تمام تر مخصوصیوں پہ جو ہے وہ شبیہات برآمد کی جاتی ہیں. اور پھر شام میں اس دفعہ شہر بانو صاحبہ محترمہ جو ہیں وہ کراچی سے تشریف لے کے آ رہی ہیں. مشہور اور معروف جو ہیں وہ خطیبہ ہیں, ان کا 4 سے 6 بجے کا ٹائم ہے کہ وہ خطاب فرمائیں گی. اور پھر رات میں اسی طرح حسب سابق رات میں علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب 8:30 بجے سے لے کے تقریباً اپنے وقت مقررہ تک خطاب فرماتے ہیں. اور باقی جو ہے بات کے اندر جو ہے وہ ماتمداری ہوتی ہے, عزاداری ہوتی ہے, اور جو ہے شبیہات جب برآمد ہوتی ہیں تو تابوت بھی برآمد ہوتے ہیں, جھولا بھی, علم بھی اور سلجنا بھی. اور پھر اس کے بعد 10 محرم کو جلوس کا اہتمام رہتا ہے. اور یہ سلسلہ پھر سوئم کی مجلس, شام غریباں, شب عاشور, یہ ساری چیزیں ساری ہماری جو ہے سیاست چلتی رہتی ہیں. اور پھر جو ہے 15 محرم سے پھر ہمارا عشرہ ثانی شروع ہو جاتا ہے. 24 محرم کو جو ہے امام سجاد بیمار کربلا علی زین العابدین کی شبیہ تابوت برآمد کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارا 40 کا عشرہ پھر شروع ہو جاتا ہے. وہ خواتین کا بھی رہتا ہے, مرد حضرات کا بھی رہتا ہے. اور پھر 40 امام حسین 20 صفر کو جو ہے یہاں پھر جلوس برآمد ہوتا ہے, اور اس کے اندر کثیر مومنوں کی جو ہے وہ شرکت ہوتی ہے. اسی طرح یہ 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ مجالس کا جو ہے وہ رہتا ہے. اور ادارے کے اندر ہر سارا سال جو ہے وہ ولادت شہادت کے اوپر ہمارے یہاں پہ کوئی نہ کوئی پروگرام رہتے ہیں, اور مومنین کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس کے اندر حصہ لیتی ہے. الحمدللہ انتظامات مکمل ہو چکے ہیں, اور پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے, اور انشاءاللہ جناب سیدہ کو ہم سے راضی خوشنود فرمائے. اور رسول اللہ کے لیے, ان کی آل کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں پروردگار ہمیں ہمت دے کہ ہم خوشنودی خدا کے لیے اس کو کریں. امام زمانہ ہم سے راضی خوشنود ہو, اور یہ سلسلہ ہمارا اس سال جو ہے یہ رکھے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے بہت مفصل طریقے سے عزاداری کی اہمیت, اس کی تاریخی حیثیت پر بھی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی دی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادارہ منہاج الحسین کے اندر کون کون سے پروگرامز ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے بتایا. اور تو تمام عزاداروں سے اور تمام سننے والوں سے میرا بھی یہ التماس ہے کہ ان مجالس کے اندر, اس عزاداری کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں, اور مقصد ہونا چاہیے مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا.